السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے میں اخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ آدمی کہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے عہد و پیمان پر حتی الامکان باقی ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس برائی سے جو میں نے کی ہے، میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو مجھے بخش دے، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ جس نے دن میں یہ بات اس پر یقین کے ساتھ کہی اور اسی دن شام ہونے سے پہلے وہ مر گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا، اور جس نے اس کو رات میں اس یقین کے ساتھ کہا اور صبح ہونے سے پہلے وہ انتقال کر گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنا سایہ اس دن دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں رو پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے سچائی کا معاملہ رکھو گے تو اللہ تمہارے ساتھ بھی سچائی کا معاملہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے مومن بندے کے اہل دنیا میں سے کسی عزیز کو موت دے دیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میرے پاس اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھا جس کو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا بھیجتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنایا ہے، لہٰذا جو بھی مومن بندہ طاعون میں مبتلا ہو اس پر صبر کرتے ہوئے اسی شہر میں یہ سمجھ کر ٹھہرا رہے کہ اس کو وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں لکھ دی ہے تو اس کے لیے شہید کے برابر اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے 1000 دینار قرض پر مانگا تو اس نے کہا میرے پاس گواہ لے آؤ جس کو میں گواہ بناؤں۔ اس نے کہا گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس نے کہا ضامن لاؤ۔ اس نے کہا اللہ وکالت کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے اس کو ایک متعین مدت تک کے لیے دینار دے دیا۔ پھر وہ سمندر میں گیا اور اپنی ضرورت پوری کی۔ پھر وہ ایک سواری تلاش کرنے لگا تاکہ اس پر سوار ہو کر اس آدمی کے پاس آئے جس سے قرض لیا تھا اور وہ وقت مقررہ پر اس کو دے سکے، لیکن اس کو کوئی سواری نہیں ملی۔ چنانچہ اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں اس نے 1000 دینار رکھا اور اس میں ایک خط رکھا۔ پھر اس سوراخ کو اس نے بند کر دیا۔ پھر اس کو سمندر کے پاس لایا اور کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں سے 1000 دینار قرض لیا تھا، تو اس نے مجھ سے ضامن کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا اللہ وکالت کے لیے کافی ہے، چنانچہ وہ تیری وکالت سے راضی ہو گیا اور اس نے مجھ سے گواہ طلب کیا تو میں نے کہا کہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، تو وہ تیری گواہی پر بھی راضی ہو گیا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ کوئی سواری مل جائے لیکن سواری نہیں ملی اور مجھے اس وقت اس کا پیسہ پہنچانا ہے، لہٰذا میں اس کو تیری امانت میں رکھتا ہوں۔ پھر اس نے سمندر میں لکڑی کو پھینک دیا اور وہ سمندر کے اندر چلی گئی۔ پھر وہ واپس ہو کر ایک سواری تلاش کرنے لگا جو اس کو اس کے شہر تک پہنچا دے۔ پھر وہ آدمی جس سے اس نے قرض لیا تھا یہ دیکھنے نکلا کہ شاید کوئی سواری اس کا مال لے کر آئی ہو، لیکن اس سے لکڑی ملی جس کے اندر دینار تھا۔ اس نے اس لکڑی کو اپنے گھر میں جلانے کے کام کے لیے لے لیا۔ پھر جب اس لکڑی کے اس نے ٹکڑے کیے تو اس کے اندر اس کا خط ملا اور 1000 دینار ملا۔ پھر وہ آدمی جس کو اس نے قرض دیا تھا 1000 دینار لے کر آیا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں سواری کی تلاش میں کوشش کرتا رہا کہ تاکہ تمہارا مال تمہارے پاس پہنچا دوں، لیکن مجھے کوئی سواری اس سے پہلے نہیں ملی۔ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کیا تم نے کوئی چیز میرے پاس بھیجی تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے تم کو بتایا کہ اس سے پہلے مجھے کوئی سواری نہیں ملی۔
اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مجھ تک پہنچا دیا ہے جو تم نے لکڑی میں بھیجا تھا، چنانچہ وہ 1000 دینار لے کر سیدھا واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ ایمان کا مزہ پائے تو وہ شخص اللہ سے محبت رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ایک دوسرے گاؤں میں ایک بھائی کی زیارت کرنے کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ پھر جب وہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے ایک بھائی کے پاس اس گاؤں میں جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا تم اس کے پاس کوئی چیز لینے جا رہے ہو جس سے تمہارا فائدہ ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو صرف اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، مجھ کو اللہ نے تمہارے پاس قاصد بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم کو بتا دوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے جیسے کہ تم اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتے ہو۔